میں دعا کروں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کا رزق وسیع کر دے، فرشتے اتر کے پہلے میرے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پہلے اس کا رزق وسیع کر دے۔ تو صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث مبارکہ سن کے بڑے خوش ہوئے، کہا اچھا اتنا بڑا فائدہ کہ اگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر فرشتے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ راضی بھی نہیں کرے گا، وہ دعا یقیناً قبول کی جائے گی، تو میں تو آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اتنی بات کر کے وہاں سے نکلے، رستے میں اتفاقاً ملاقات ابو درداء سے بھی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آنے کا مقصد بتایا، کہا بھائی اس نیت سے آیا تھا آپ سے ملاقات ہو، بھر کے وقت میرے جانے کا وقت ہے، تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے بھی نبی علیہ السلام سے سنی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا کہ ہاں میرے بھائی واقعی یہ حدیث میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھی ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرشتے کو نازل کرتے ہیں اور وہ فرشتہ اس کے لیے پہلے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ حاجت پوری کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2733، بالکل صحیح حدیث۔ اور کہا کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ عمل سنا ہے، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، تب سے لے کے آج تک میرے 360 دوست ہیں، میں اپنی ہر دعا میں ان سب لوگوں کے نام لے کے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو آج تک میرے لیے کوئی مشکل ہے، میرے لیے کوئی مصیبت نہیں رہی۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لہذا بھائیوں یہ عمل بھی بہت ہی آسان، بڑا ہی آسان، صرف کیا ہے کہ اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا، اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی محبت پیدا کرنی ہوگی، اپنے دل و دماغ میں ان کے لیے عزت و توقیر کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کی ہوئی دعا کو بھی قبول کرے گا اور پھر ہمارے لیے کی ہوئی فرشتوں کی دعا کو بھی۔ تو لہذا آج اکثر آپ کہتے ہیں کہ کرشن یہ دعا کر دیں، یہ مشکل ہے اس کے لیے دعا کر دیں، کہ لوگ بڑا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، جی میں تو راولپنڈی جا رہا ہوں دعا کرنے کے لیے، میں لاہور جا رہا ہوں، میں تو سندھ جا رہا ہوں، میں تو ساس مندر پاک جا رہا ہوں۔ بھائیو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جدھر آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، جہاں آپ پہ مشکل آئی ہے، اسی گھڑی اسی لمحے آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کر دیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ کی رحمت سے اللہ کی برکت سے آپ کی وہ مشکل اور مصیبت جو ہے وہ دور کر دی جائے۔ تیسرا عمل کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا۔ ایک یہ ہے کہ میں اس سوچ سے کسی سے رشتہ ناطہ قائم کرتا ہوں، یار یہ اس کے پاس عہدہ بڑا ہے، یہ سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس اختیارات بڑے ہیں تو مشکل پڑنے میں کام آئے گا، یا یہ آدمی بڑا مالدار ہے تو اسے جاری لگاؤں گا تو ممکن ہے کہ مجھے بھی مشکل وقت میں اس کا پیسہ کام آ جائے۔ ایک یہ سوچ ہے، اور دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ رب کا قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ قرآن زیادہ سمجھنے والا ہے، اس کے پاس دینی معلومات زیادہ ہیں، تو میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو وہ خوشبو میرے تک بھی آئے گی، تو ممکن ہے کہ اس کی اچھی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھی، اللہ کے لیے عداوت رکھی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک چھوڑ دو لیکن آپ کا سگا بھائی بھی شرک نہیں چھوڑ رہا، تو آپ اللہ کے لیے جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کریں۔ آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ مسلسل بار بار دیتے جا رہے ہیں، لیکن وہ آگے سے بجائے اس کے کہ یہ کہ اچھا بھائی میرے لیے دعا کرو، اور کہتا ہے یار کیا جاؤ تم نمازیں پڑھو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ اللہ کے لیے اسے ناراضگی اختیار کر لیں۔ تیسری چیز فرمایا اعطا للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا۔ ایسے اکثر مانگنے والے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جمعرات کے نام پہ دے دو، کوئی کہتا ہے
کوئی کہتا ہے علی حیدر کرار کے نام پہ دے دو، تو جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث، میں اگر وہ عربی نسل گھوڑے پہ بھی آئے، یعنی بہترین سواری اس وقت کی گھوڑا تھا، تو فرمایا مانگنے والا عربی نسل گھوڑے پہ آیا ہے، عمدہ پوشاک بھی پہنی ہے، اور پھر رب کے نام پہ مانگ رہا ہے، فرمایا پھر آپ اسے ضرور دیں، اس کی عمدہ سواری نہ دیکھیں، اس کا عمدہ لباس نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، کیونکہ آپ اسے نہیں دے رہے، آپ تو اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ اعطا للہ، اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور جسے آپ دے رہے ہیں، جس کا آپ نے خرچہ لگایا ہوا ہے، یا جسے آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ مشرک آدمی ہے، یہ بدعتی آدمی ہے، یا یہ جو ہے شراب خور ہے، یہ جوا کرنے والا ہے، یہ سودی کاروبار کرنے والا ہے، یعنی کہ ایسے کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رکا، نہیں باز آ رہا، تو پھر آپ اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لیں اس سے۔ تو نبی صاحب نے بہت بڑی خوشخبری سنائی 4 لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے دینا، اور اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لینا، اور استقبال الایمان، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے مکمل ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہے۔ تو اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا ایمان مکمل ہے، جن کے اندر ایمان بھرپور موجود ہے، پھر ان کی عبادات اللہ کو قابل قبول ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا، ایک آدمی ایک دور دراز محلے سے نکلا ہے، نیت کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کروں، اس سے ملاقات کروں، اس کا حال چال دریافت کروں۔ لما اتى عليه قال اين تريد، اب وہ جا رہا ہے تو رستے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں جو انسانی شکل میں اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے، اين تريد، کہاں جا رہے ہیں؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية هل لك عليه من نعمة، کہا کیا اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پیسے چاہیے اس سے، یا کوئی کام نکلوانا ہے اسے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، کہا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا مسلمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا مومن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا نمازی ہے، وہ صادق اور امین ہے، تہجد گزار ہے، قرآن اچھا پڑھنے والا ہے، لہذا میں تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال فإني رسول اللہ علیہ بأن اللہ قد أحبك كما أحببته فيه، اور میں جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے گا، اور اس سفر میں جب تک وہ موجود رہے گا نورانی فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں۔ دیکھیں آج میرے پاس صرف اور صرف وقت کیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا سے بیٹھنے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کرنے کے لیے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، حتیٰ کہ آج میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو وقت دے سکوں، اپنے بہن بھائیوں کو وقت دے سکوں۔ ایک ہی چھت پہ رہنے والے بھائی کئی دن ملاقات ہی نہیں ہوتی، جبکہ رابطے رابط کرنا بڑا آسان ہے۔ بے شمار ہمارے پاس ایسے بہترین اور آسان ترین سہولتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات سے باخبر رہ سکتے ہیں، لیکن ان ذرائع کا غلط استعمال کرنا تو ہمیں آتا ہے، ان کا صحیح استعمال ہمیں نہیں آتا۔ اگر ان ذرائع کو ہم اس لیے استعمال کریں کہ اس ذریعے سے میرا خالق و مالک میرے اوپر راضی ہو جائے، تو پھر یقیناً ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا بھی میرے لیے ثواب بن جائے گا، میری ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہونا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دینا، اور
بزرگ ہونے کی بھی نشانی ہے اور تکمیل ایمان کی بھی گارنٹی ہے۔ ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب صبح ہوتی ہے الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ آوازیں لگا رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کے مال میں برکتیں نازل کر دے، اور دوسرا فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ جسے تم نے مال دیا ہے لیکن تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ اس کے ہاتھ کو اور زیادہ تنگ کر دے۔ تو پہلی مرتبہ مال کس نے دیا ہے؟ بھائی پہلی مرتبہ تو مال اللہ نے دیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میرے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں کہ میرے پاس اس لیے پیسے ہیں، اور بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن روپے پیسے کو ترس رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے لیکن بیچارے گھٹے کھا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ نوجوان، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے ہیں لیکن ان کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا میں اگر چاہتا ہوں کہ میری ان نعمتوں میں برکت نازل ہو، میری یہ نعمتیں اور زیادہ اللہ بڑھا دے، پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ مال تو اللہ نے دیا ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مال ہے اس کے متعلق دو سوال ہونے ہیں، دو چیزیں ہیں جن کے متعلق دو دو سوال ہیں، باقی ہر چیز کا ایک ہی سوال ہونا ہے۔ ایک پوری زندگی کا سوال کہ اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، دوسرا اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ جوانی کیسے گزار کے آئے۔ بھائیو کیا زندگی میں جوانی موجود نہیں؟ لیکن اس جوانی کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ اگر اس جوانی کے اندر انسان شیطان کا بندہ بن جائے اور شیطان کے پیچھے بھاگتا رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور خالق کائنات کے سامنے نہ جھکے تو اللہ کا نافرمان اور بدبخت انسان ہے۔ لیکن ایسا نوجوان قلبہ معلق بالمسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود، فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان برہنہ ہوں گے، جسموں پہ لباس نہیں ہوگا، یہ زمین چٹ کر میدان بنا دی جائے گی اور سورج 7 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھنے لگی یا رسول اللہ سارے برہنہ ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم تو شرم کے مارے مر جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی، اس دن کا خوف اتنا ہوگا، اس دن کا ڈر اتنا ہوگا کہ کسی کی ذہن کے اندر یہ سوچ ہی نہیں آئے گی کہ میں کسی اور کو دیکھ بھی سکوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے غصے کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی۔ انبیاء بھی یہی کہیں گے اللہ بس ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں بچا دے۔ تو میں اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جس جوانی کے متعلق اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، زندگی کا الگ پوچھا، جوانی کا الگ پوچھ رہے ہیں۔ اس جوانی میں اگر میرا دل مسجد میں دھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے عرش کا سایہ میرا منتظر ہے، اور اگر اس جوانی میں میرا دل جو ہے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا جو ہے دل غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے، میرا دل جو ہے فحاشی اور جانی دیکھنے میں لگا ہوا ہے، تو بھائی پھر گویا کہ میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہوں اور اپنی قبر کے اندر جو ہے اپنے ہاتھوں سے انگارے جو ہے وہ جلا رہا ہوں، اپنے لیے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کا سوال کرنا، اسی طرح اللہ نے 2 سوال مال کے متعلق کرنے ہیں۔ پہلا سوال کہ مال کمایا کہاں سے، کیا جائز ذرائع سے کمایا ہے، حلال طریقے سے آپ نے مال کمایا ہے، اور دوسرا سوال آپ نے اس مال کو خرچ کدھر کیا ہے،
صرف حلال طریقے سے کمانا کافی نہیں، اس کے بعد اس کا اسراف۔ تو جو مال میں جمع کر رہا ہوں، اگر میرے مرنے کے بعد میری اولاد نے اسے غلط جگہ پہ لگایا تو یقیناً مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، قریب المرض تھے تو رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے۔ کہا بقیہ تو میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، صرف 10 درہم ہیں جو باقی بچے ہیں، مجھے ان کو لے کے اتنی فکر ہے کہ اگر میری اولاد نے ان کو صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا اور اللہ نے پوچھ لیا ان 10 درہموں کا رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ 10 درہموں کا، یعنی اس وقت کے 10 روپے کا، 10 روپے کا رب کی بارگاہ میں حساب کیا دوں گا؟ آج لاکھوں روپے جو ہے میں غلط کاریوں میں لگا رہا ہوں، فضول چیزوں میں خرچ کر رہا ہوں، اور مجھے فکر نہیں ہے اس مال کا میں نے رب کی بارگاہ میں حساب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 سوال مال کے، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ؟ اور فرمایا کہ اگر آپ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بھائیو اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جنہیں گننا شروع کر دیا جائے تو گنے نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ بندہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، قرآن میں اللہ جان فرما رہے ہیں جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 گنا اسی دنیا میں واپس دوں گا۔ بھائی اتنی بڑی تجارت کرنے والا کوئی ہے تو بتا دیں۔ آج لوگ سود بڑے شوق سے دیتے ہیں، کیا جی بس پیسے بینک میں پڑے ہیں، 3% یا 5% یا 10% مجھے فری میں گھر بیٹھے آ رہا ہے۔ اور بھائیو اللہ 700 گنا دے رہا ہے، بس 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کہتا ہے 700 گنا بڑھا کے دنیا میں دوں گا۔ اور اخروی فائدہ، آخرت کا بھی سب سے بڑا فائدہ سن لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ سارے باری باری ہر نبی کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے التجا کریں اللہ حساب شروع کر دے، جنت جہنم کا فیصلہ کر دے، اس سے پہلے ہی پریشانی اتنی ہے، لوگ جا رہے ہیں رب کے خلیل کے پاس، اللہ کے کلیم کے پاس، اللہ کے ذوی کے پاس، لیکن کوئی پیغمبر اتنی ہمت نہیں کر رہا کہ اللہ کے حضور یہ التجا کر سکے، اللہ کا غصہ دیکھ کے، اللہ کی ہیبت دیکھ کے کہ اللہ حساب شروع کر دے، حتیٰ کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام 7 دن کا لمبا سجدہ رب کے حضور میں کریں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نبی مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے اللہ حساب شروع کر دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے پل صراط لگایا جائے گا، وہ پل جہنم کے اوپر ہوگا، اور وہاں سے وہ بندہ گزر سکے گا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اعمال خیر ہوں گے، جو توحید پہ کاربند ہوگا، جو شرک اور بدعت سے اپنے اعمال کو بچانے والا ہوگا۔ اب اس پل سے وہی گزر کے آگے آئیں گے، پھر آگے جا کے ان کا حساب کتاب ہوگا، مشرک کافر منافق مرتد جو ہے وہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو اعمال مجسم صورت میں پل کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ ان کرنے والے اعمال کرنے والے لوگوں کو جو ہے حوصلہ بھی دیں گے اور ہمت بھی دیں گے، اور وہ اتنی تیزی سے گزر بھی آئیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھئی جسر جہنم سنا تھا وہ کدھر ہے؟ فرشتے بتائیں گے کہ آپ گزر بھی آئے ہیں۔ کون سی 2 خوبیاں؟ فرمایا ایمان اور رب کی راہ میں انفاق، جن کے اندر ایمان پکا ہے اور جو رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، میں یہ 2 اعمال جسمانی صورت میں اس جہنم کے پل پہ کھڑے ہوں گے، اور جو یہ لوگ ایمان کے پکے ہوں گے اور رب کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والے ہوں گے، وہ پل سے اتنی آسانی سے گزار دی جائیں گے کہ وہ لوگوں سے پوچھیں گے بھئی ہم نے تو وہ پل دیکھا ہی نہیں۔ تو بھائیو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ 700 گنا دے رہا ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس جہنم کے پل سے جو ہے آسانی کے ساتھ انسان گزار دیا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کے ان کے مال کی فراوانی کے لیے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ لہذا آئیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے تجارت کریں، دنیا بھی آسان بنا لیں اور آخرت بھی آسان بنا لیں۔